کو بھی حساب نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اللہ کی دی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے حساب اور لاتعداد نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان تمام نعمتوں میں اللہ کے خزانے کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایمان والے کی اللہ کے اتنی قدر و قیمت ہے، جب تک دنیا میں ایک ایمان والا باقی رہے گا اللہ پاک پوری دنیا کو باقی رکھیں گے، اور جس دن دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، اور ایک جگہ پر فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک بھی لفظ اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے۔ آج دنیا میں کوئی بس والا یا ٹرین والا ایک پیسنجر کو گودرا سے بمبئی تک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمارا اللہ اس ایمان کا اتنا قدردان ہے کہ ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ پاک پوری دنیا کو باقی رکھیں گے۔ ایمان کا ذرہ اس کو کہتے ہیں، ذرہ جس کے دو پارٹ نہ ہو سکے، جو بغیر دوربین نظر نہ آئے، ذرہ برابر ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے کر اللہ کیا جائے گا، اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جس جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جنت کا گارا مجھ کو عنبر کا، جنت کی مٹی زعفران کی، جنت میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں بنائی، نہ کبھی سر میں درد ہوگا، نہ کبھی پیر میں کانٹا چبھے گا۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور اس جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے وہ ایمان مجھے اور آپ کو دیا ہے، لیکن چونکہ ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے، بغیر محنت ملا ہے، وارثے میں ملا ہے، ابا مسلمان، دادا پردادا، ماں کی گود سے ایمان مل گیا، جس کی بنیاد پر آج ایمان والے کو ایمان کی قدر نہیں ہے۔ اور یہ اصول ہے، جو چیز بغیر محنت ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ والے مثال دے کے سمجھاتے ہیں، ایک جوان کو دیکھا 500 روپے کی سال سے 50 روپے کے جوتے صاف کر رہا ہے۔ اس جوان سے کہا وہ کم عقل کیا کر رہا ہے، یہ سال 500 روپے کی ہے اور یہ جوتے 50 روپے کے ہیں۔ تو اس نے کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو، یہ سال ہمیں وارثے میں ملی اور یہ 50 روپے کے جوتے میری گاڑی پسینے کی کمائی کے ہیں۔ ورنہ اسی ایمان کے لیے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، آقا غلام، ہر ایک نے محنت کی، قربانی دی، جد و جہد کیا، اور ایمان کو اپنے دلوں میں کوٹ کوٹ کے اتار لیا، تو ان کے نزدیک اس ایمان کی قدر کیا تھی؟ ہم اور آپ تعلیم کے حلقوں میں قائد صحابہ میں سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی آواز تھی، اور وہ آواز یہ تھی، ہم کھانے کے لقموں کے بغیر رہ سکتے ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھ کے جی سکتے ہیں، درخت کے پتے چبا کر جی سکتے ہیں، کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے جی سکتے ہیں، گرم گرم انگاروں پر لیٹ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان اور ایمان کی محنت کے خاطر مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑنا پڑے تو مکہ جیسی سرزمین بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایمان اور ایمان کی محنت کے بغیر نہیں جی سکتے۔ یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی آواز تھی، ایسا نہیں صرف بول ہو، اس بات کو ثابت کر کے بتا دیا کہ ایمان کے لیے جو قربانی دینی پڑی حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ قربانی دی ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ایمان ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، کہو الحمدللہ، اللہ زور سے کہو یار۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اب ایمان ہے کیا؟
اللہ والے یوں فرماتے ہیں یہ ایمان کا بول ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر چیز کا ایک بول ہوتا ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے. بول سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہوں ایٹم بم تو انسان کیا مکھی بھی نہیں مرے گی، اسے کہ بول ہے. بھوک لگی آدمی بولتا رہے جردہ بریانی جردہ بریانی، پیٹ نہیں بھرے گا، اس سے کہ بول ہے. تو ایک ہے ایمان کا بول اور ایک ہے ایمان کی حقیقت. چونکہ یہ کلمہ عربی میں ہے، علماء کرام سے سنا کہ جو بات ہم نے اپنی زبان سے کہی ہے وہ بات دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی کاموں کا بنانے والا نہیں، کوئی کاموں کا بگاڑنے والا نہیں. عزت، ذلت، بیماری، تندرستی، موت، حیات، کاموں کا بننا بگڑنا، یہ سارا سب کچھ الا اللہ، ایک اکیلا تنے تنہا اللہ. ساری دنیا اللہ کی محتاج، اللہ کسی ایک چیز کے محتاج نہیں. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی. آنکھ دیکھ رہی، ٹیوب لائٹ جل رہی، پنکھا چل رہا ہے، حالانکہ نہ ٹیوب لائٹ جل رہی نہ پنکھا چل رہا ہے. پیچھے کرنٹ ہے، کرنٹ نہ ہو پنکھا نہیں چلے گا، ٹیوب لائٹ نہیں جلے گی. بولو بھینس میں دودھ کے گھاس میں، تو بولو کر اپنا بیان نہیں کر رہے، اپنے باتیں کر رہے، ذرا ہوں کرو. کہاں دودھ ہے، بھینس میں کہ گھاس میں؟ بھینس میں. ماشاءاللہ ایک بھینس روزانہ 5 لیٹر دودھ دیتی ہے اور 5 بجے کا وقت ہے، تو 5 بجے اس کو ذبح کرے تو کتنا لیٹر دودھ نکلے گا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے بھینس میں. اب بچہ گھاس، تو گھاس کو پی لو، کتنا لیٹر دودھ نکلے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا بہت آسان. ایک ان پڑھ آدمی، انگوٹھا چھاپ دیہات کا گاوڑیا، اگر اللہ کو پہچاننا چاہے، ایک گلاس دودھ کا ہاتھ میں لے کر سوچے بھینس کا رنگ کالا، خون لال، پیشاب پیلا، گھاس کھاوے لیلا، پھر یہ پاک صاف دودھ کہاں سے آیا؟ ہزاروں لیٹر پی گئے میں اور آپ، کبھی سوچا؟ تو حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی. نظر کیا رہا ہے؟ دوا سے شفا، ڈاکٹر سے شفا، دکان سے نفع، زمین سے غلہ، جہاں سے ہوتا یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. دکان تو ایک خالی برتن ہے، اللہ اس کے اندر نفع ڈالتے ہیں، نفع نکلتا ہے، اور اسی دکان میں اللہ پاک نقصان ڈالیں گے تو نقصان ہوگا. شفا نہ دوا میں نہ ڈاکٹر میں، شفا اللہ کے خزانے میں. شفا اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی تو خود ڈاکٹر نہ مرتا، ڈاکٹر کی بیوی نہ مرتی، ڈاکٹر کا بیٹا نہ مرتا، ڈاکٹر کی ماں نہ مرتی، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں. تو جو کچھ نظر آ رہا ہے جہاں سے ہوتا ہوا، یہ سب ہماری نظر کا دھوکہ ہے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس یقین کو اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اتارنا، اس کا نام ایمان ہے. اب یہ دل میں اترا کہ نہیں اترا، اس کی علامت حدیث میں فرمائی گئی، جس کا مفہوم ہے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ ہو جانے پر رنج اور غم اور صدمہ ہو تو تم سمجھو ایمان والے ہو. اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی زندگی کی کتاب کھول کر دیکھیں ہمیں نیکی کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ ہو جانے پر کتنا رنج اور غم اور صدمہ ہوتا ہے. ایمان ناپنے کا تھرمومیٹر ہے، ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں. ایک جگہ پر فرمایا جس کا مفہوم ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کی علامت کیا ہے، اخلاص کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ کلمہ، یہ ایمان اس کو حرام کاموں سے روک دے. اب ہم سب اپنا حساب کریں کہ یہ ایمان ہم کو حرام کاموں سے کتنا روک رہا ہے.
تو ایمان محنت کی چیز ہے، ایمان بنانے کی چیز ہے. اور یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے میرے دوستو، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے. جیسے چیزوں کی محنت سے چیزیں وجود میں آتی ہے، ایسے ہی ایمان کی محنت سے ایمان وجود میں آئے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ نام میں نے نہیں رکھا، یہ تو لوگوں کا رکھا ہوا نام ہے. اگر میں اس محنت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان، ایمان بنانے کی محنت. اور ہم دنیا میں ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں. تو پہلے دن پہلا سبق ہم کو دیا تھا جب ہم دنیا میں آئے تھے، چاہے لڑکی کی شکل میں آیا یا لڑکی کی شکل میں آیا، شریعت نے کہا جلدی کرو، اس کی ایک کان میں اذان پڑھو، ایک کان میں اقامت پڑھو. گویا کہ پہلے دن پہلا سبق اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ. خبردار، جس دھرتی پر تو نے جنم لیا ہے، دنیا میں 4 سمت ہے، 4 دشائیں ہیں، پورب پچھم اتر دکشن. خبردار خبردار، کسی کو بڑا سمجھا. پہلے دن پہلا سبق ہم سب کو دیا تھا. اذان ایک پوری دعوت ہے. تو اللہ میں معاف کریں، ہمیں یہ اذان سن کر کچھ نہیں ہوتا. ورنہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اذان سنتے تھے، حالانکہ آپ کا لقب شیر خدا کا ہے، بدن میں کپ کپی آ جاتی تھی، بال کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اذان تو ایک مستقل دعوت ہے. تو پہلے دن پہلا سبق ہم کو دیا تھا کہ خبردار، نہ زمین بڑی ہے نہ آسمان، نہ سورج نہ ستارے، نہ ڈالر نہ پاؤنڈ، نہ دینار نہ درہم، کوئی بڑا نہیں. پہلے دن پہلا سبق اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس وقت میں تو ایک بالش کا ہے، اس وقت میں تو ایک بالش کا ہے. اب ایک بالش سے تجھے 5 ساڑھے 5 6 فٹ کا کرنے والا نہ تیری ماں ہے، نہ تیرے ابا ہے، نہ تیرے بھائی ہے، نہ تیری بہن ہے. تیرے آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دینے والا ایک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، جس کا کوئی بھاگیدار نہیں ہے. تیری پرورش کرنے والا ایک اللہ. پہلے دن پہلا سبق ہم سب کو دیا تھا. اور موت کے بعد قبر میں سب سے پہلے اسی کو پوچھا جائے گا. دفن کرنے والے دفن کر کے چند قدم چلیں گے، بلکہ ایک جگہ پر تو ایسا پڑا کہ جس مرحوم کو رشتے دار دفن کر کے جاتے ہیں، ان جانے والوں کی جوتوں کی آواز مرحوم سنتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر چلے. اور پہلا سوال فرشتے کرتے ہیں من رب ہوگا. بتاؤ کس کو رب مان کر آئے، کس سے ہونے کا یقین لے کر آئے. اگر یہ 30 40 50 60 70 سال کی زندگی میں آدمی صحیح یقین لے کر گیا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین لے کر گیا ہے، تو فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. میں اس رب کو کبھی بھولا ہی نہیں ہوں، نہ رات میں نہ دن میں نہ تنہائی میں نہ مجمع میں نہ غمی میں نہ خوشی میں کبھی اس رب کو نہیں بھولا. اذان ہوتے ہی میں دکان کا پجاری نہیں تھا، میں اذان ہوتے ہی دکان چھوڑ دیتا تھا. میری آنکھ کا اٹھنا اور جھکنا اس استحضار کے ساتھ تھا کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. میری زبان کا ہر بول بولنے سے پہلے میں یہ سوچتا تھا کہیں یہ بول سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اگر میں اکیلا ہوتا تھا تو میرا استحضار یہ تھا میں اکیلا نہیں ہوں، دوسرا اللہ ہے. اگر ہم 2 ہیں تو تیسرا اللہ ہے. جس نے رب کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی وہ فوراً کہے گا میں اس رب کو کبھی بھولا ہی نہیں ہوں. سردیوں میں گرمیوں میں میری نماز نہیں چھوٹی، غمی خوشی میں میری نماز نہیں چھوٹی، سیزن میں میری نماز نہیں چھوٹی. میں اس رب کو کبھی ناراض کیا ہی نہیں ہوں. جس نے رب کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور خدا نہ خواستہ جی چاہیے اور منمانی زندگی گزاری، جی میں آیا دیکھ لیا، جی میں آیا بول دیا، جی میں آیا سن لیا پکڑ لیا، جی چاہیے اور منمانی زندگی گزاری. علماء اکرام سے سنا ایسا انسان جب فرشتے پوچھیں گے تو رو کر کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں، ہاں ہاں لازمی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہم میرے دوستوں ایمان بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں.
اور ایمان بنانے کے لیے ہر وقت یہ جو دعوت کی محنت ہے، باہر کی نقل و حرکت اور مقامی کام، یہ دونوں ایمان بنانے کے لیے اس کو خوب بولا جائے، ایمان بنے گا خوب، اس کی دعوت دی جائے. جتنی ہم دعوت دیں گے، کوئی بنے نہ بنے، دعوت کا ایک خاصہ ہے، دعوت دینے والا بنے گا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو بات میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا دوسروں میں اس کی دعوت دیتا تھا. تو یہ جو دعوت ہے دوسروں میں، لیکن اصل ٹارگیٹ ہماری اپنی ذات ہے. روزانہ یہ 2.5 گھنٹے محلوں میں چل پھر کر گھر گھر جا کر اس کو بولیں گے کہ دکان نہیں پالتی اللہ پالتا ہے، پیسے نہیں پالتے اللہ پالتے ہیں، ابا نہیں پالتے اللہ پالتے ہیں، بھائی نہیں پالتا اللہ پالتے ہیں، بیٹا نہیں پالتا اللہ پالتے ہیں. جتنا اس کو روزانہ محلوں میں چل پھر کر بولیں گے اور رائے خدا میں نکل کر اس کو بولیں گے اور سنیں گے، تاکہ بولتے سنتے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے. اس کی محنت ہے یہ. تو حضرت معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کام کی سادگی سے لوگ دھوکے میں ہیں. کام سیدھا سادہ ہے، ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ام الاعمال ہے، یہ اعمال کی ماں ہے. مسجد آباد ہوگی، مدرسے آباد ہوں گے، خانقاہیں آباد ہوگی، حافظ تیار ہوں گے، عالم تیار ہوں گے، قاری تیار ہوں گے، مفتی تیار ہوں گے، یہ محنت سے. اور یہ ہوا ہے. آپ دیکھیں آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے اسی گودرا میں کتنے حافظ قرآن تھے، کتنے علماء کرام تھے، کتنے زکات نکالنے والے تھے، کتنے حج میں جانے والے تھے. 89 میں جب ہم پانی کے جہاز سے اسٹیمر میں گئے تھے حج میں، تو پورے اسٹیمر میں سب سے چھوٹی میری بیوی تھی. تو سب نے مبارکبادی دی. یعنی جوانی میں حج کرنا رواج میں نہیں تھا، اور وہاں مکہ میں کام میں جڑتے تھے تو ماشاءاللہ وہاں کے ساتھی کے او ہو واہ واہ، اب تو آپ جیسے جوان حج میں آ رہے ہیں. 89 کی بات ہے، بہت زیادہ دور نہیں. تو گویا کہ 89 میں ہمارے صوبے گجرات میں جوانی کے حج کا رواج نہیں تھا، لیکن اس محنت کی برکت سے اب ماشاءاللہ حج میں جانے والے بن گئے. اور ایک دور تھا دلی میں تھالی بجا کر اعلان ہوتا تھا کہ کسی کو حج میں جانا ہے، لیکن کوئی حج میں جانے والا نہیں ہوتا تھا. تو یہ محنت کی برکت سے ماشاءاللہ حاجی بڑھ گئے، حافظ بڑھ گئے. کسی نے امام حرم سے کہا اب تو ماشاءاللہ رمضان کی عمرے میں حج سے زیادہ مجمع رہا ہے. تو امام حرم نے کہا یہ یوں ہی نہیں ہوا، دنیا میں ایک محنت چل رہی ہے لوگوں کو فضائل سنانے کی. لوگوں نے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل سنے، جس کا مفہوم ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ حج کیا. اب یہ فضیلت لوگوں نے سنی تو اب ماشاءاللہ حج سے زیادہ مجمع رمضان کے عمرے میں آ رہا ہے. اب ظاہر میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ عجیب محنت ہی ہے واقعی میں. جو حضرت معلیہ صاحب نے فرمایا اس کام کی سادگی سے لوگ دھوکے میں. میں کہتا ہوں لوگ دھوکے میں نہیں ہیں، میں اور آپ بھی دھوکے میں ہیں. اس سے ہمارے 2.5 گھنٹے نہیں لگ رہے، اس سے ہمارے پابندی سے 3 دن نہیں لگ رہے، اس سے ہمارے گھر مسجد کی تعلیم کا اہتمام نہیں ہے. ہم دھوکے میں، ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں، کوئی احساس تک نہیں. اور یہ عجیب کام ہے، عجیب محنت دی ہے اللہ نے. ابھی ہماری مسجد میں، مرکز آنند جامع مسجد میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے طے کیا بہت اپنے حافظ حفاظ کرام کا جوڑ کریں. بہت سے حافظوں نے چھوڑ دیا ہے پڑھنا، بہت سو نے اپنا لباس بدل دیا ہے. تو اصلاح معاشرت کے اعتبار سے تو ہم نے مفتی نذیر کو بلایا. جب لیسٹ بنایا تو مجھے خود کو تعجب ہوا، 60 حافظ قرآن. تاکہ ہمارے یہاں اسی آنند جامع مسجد میں ایک دور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہماری مرکز کی مسجد میں بہار کے حافظ صاحب نے تراویح پڑھائی. اس کا سیدھا جواب یہ بنا کہ ہمارے پاس کوئی حافظ نہیں تھا. ہمارے مولوی عبدالستار ریاضی جو محتم صاحب، ان کے بیٹے نے بھی ہمارے یہاں تراویح پڑھائی. تو اس کا سیدھا جواب یہ بنا کہ ہمارے حافظ نہیں تھے. بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ محنت کی برکت سے ماشاءاللہ مجھے خود کو بہت 60 حافظ ہوئے. خیر جوڑ ہو گیا، لیکن کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب محنت دی ہے، ایک عجیب کام ہم کو دیا ہے. نیت کرو ہم کو موت تک کرنا ہے،
चिल्ला किया ना फिर छुट्टी, 4 महीना किया छुट्टी, छुट्टी है ही नहीं। जब तक खात्मा ईमान पर ना हो जाए वहां तक की मेहनत है कि हमारा खात्मा ईमान के साथ हो जाए, बस वहां तक की मेहनत है। जैसे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, करते करते मरना है और मरते मरते करना है, इसमें छुट्टी है ही नहीं। जैसे ईमान में ठहराव नहीं है, या तो बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे ईमान की मेहनत में भी ठहराव नहीं है, तसलसल है। रोजाना ये 2.5 घंटे इसीलिए है कि हम मोहल्ले में चले फिरे, घर घर जाएंगे, एक एक की खुशामद करेंगे, इसमें हमारी तरबियत है। अच्छा, अजीब काम अल्लाह ने दिया है करने का दूसरों में, और टारगेट है हमारी अपनी जान। जितनी हम दूसरों को दावत देंगे जितने हम बनेंगे, इसमें हमारे अखलाक भी अच्छे। सच बताओ, अगर रोजाना हम अपने मोहल्ले में 2.5 घंटे घड़ी देखकर दे रहे हैं और घर घर की मुलाकात करेंगे, तो बीवी भी अगर खुदा ना खास्ता इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं, पड़ोस से कुछ ऊंच नीच हो गई बच्चों के बारे में, नीक के बारे में, बाइक के बारे में, तो सच बताओ हम घर में होंगे क्या कहेंगे, ओ अल्लाह की बंदी सब्र कर, कल इसी के घर मुझे रहबर बन के जाना पड़ेगा, कल इसी के घर मुझे जो है मुतकल्लिम बन के जाना पड़ेगा, सब्र कर। सब लोग कहेंगे कि नहीं कह रहे, जरा हुआ तो करो यार, अपना बयान नहीं कर रहे, बयान तो सब दूसरे लोगों का, अपने बातें कर रहे हैं, जरा हुआ करो है? क्या करेंगे? घर वालों से कह रहे सब्र कर यार, कल इसी के घर रहबर बन के जाना है। अच्छा, हमने मोहल्लों में चल फिर कर लोगों को दावत दी है, हम हमारी तकबीर उला नहीं छूटनी चाहिए, तो सच बताओ हमारी तकबीर उला छूटेगी? अगर हमने मोहल्ले में चल फिर कर पूरे दीन पर चलने की दावत दी है और सुन्नत शरीयत की दावत दी है, हमारे घर खुशी या गमी का मौका आएगा तो कभी उस दिन उस लाइन का जो दीन है वो छूटेगा? हमने दावत दी है लोगों को चल फिर कर मोहल्लों में, तो ये तो अजीब काम है, करने का दूसरों में है, लेकिन टारगेट जो है वो हमारी अपनी जान है। तो नियत करो वो मौत तक करेंगे। अच्छा, इसमें एक तो जिम्मेदारी तो है ही है, एक जिम्मेदारी है, ये नहीं घर की तालीम तबलीग का तकाजा नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है। जो ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। और हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेदीनी आने के जितने सुराग हैं, इन सुराग को बंद करने का आसान रास्ता घर की तालीम है। अब हमारे घर की तालीम का क्या हाल है, हम सब सोचें कितना एहतमाम है। जैसे खाना जिस्म की खुराक है, ऐसे तालीम रूह की खुराक है। अच्छा, ये अजीब किताब है, बातिल ने इन किताबों पर यूं ही हमला नहीं किया, जबरदस्त किताब है ये। लेकिन अल्लाह माफ, एक वजह ये है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे दिल में बहुत सुना है कि अब तो ये किताब का मैं हाफिज हो गया, बस ये हमारी एक रुकावट की एक सबब ये भी है। अब रोज होती है, आज नहीं हुई तो क्या हालत है। हालांकि ये जैसे खाना घर में चूल्हा ना जलना कितने अफसोस की बात है, ऐसे ही अफसोस की बात है कि आज हमारे घर में तालीम नहीं हुई, हमारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, हमारे घरों में से हमारा घर आसमान वालों की निगाहों में ऐसा चमकेगा जैसा जमीन वालों की निगाहों में सितारे चमकते हैं। आज हमारी घर की मस्तूरात को, घर वालों को दुनिया भर के भाव मालूम है, आलू क्या भाव, सब्जी क्या भाव, छोटे का बड़े का चिकन सब मालूम है, लेकिन ये फजाइल की किताब जिसके अंदर अमाल के भाव लिखे हैं, सुभान अल्लाह कहने पर क्या मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर क्या मिलेगा, अल्लाह अकबर पढ़ने पर क्या मिलेगा, अलिफ लाम में पढ़ने पर क्या मिलेगा, जो नमाज मिसवाक के साथ पढ़ी जाएगी इस पर क्या मिलेगा, अलिफ लाम में पढ़ने पर क्या मिलेगा, इशराक पर, चाश पर, अवाबीन पर, ताजुद पर, सिला रहमी पर, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने पर क्या, ये अमाल के भाव लिखे हैं इस फजाइल की किताब में। जब इसका एहतमाम होगा घरों में, एहतमाम, तो फिर घर में सास बहू के झगड़े होंगे, देरानी जेठानी के झगड़े होंगे, ननद भाभी में अनबन होगी, हो नहीं सकता। जिस घर में ये सारी बातें पड़ी गई हैं, तो हमारे घरों में दीन लाने का आसान रास्ता घर की तालीम। तो नियत करो, ये सोने वालों को भी कहोगे नियत करो कि तालीम करेंगे इंशाल्लाह। सामने बैठ के इतनी बड़ी बेवसूली कर, बहुत डेरी है आप लोगों को।
تو یہ جو محنت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تبلیغ کے تقاضے نہیں ہے, تبلیغ تو اللہ کا کام ہے, اللہ کسی سے بھی لے لے گا. ہمارا اپنا مسئلہ ہے. جیسے محلے میں کتا مر جاتا ہے تو پورا محلہ فکر کرتا ہے, کرتا ہے نہیں کرتا ہے. گٹر ابھرا کی تو پورا محلہ فکر کرتا ہے. تو محلے میں بے دینی ہے تو کون سا فکر کریں گے؟ امام صاحب سب کی ذمہ داری ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں سیرت میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا فجر کی نماز میں ایک نمازی کم ہوا. کتاب میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہی سیدھے سلیمان کے گھر گئے اور فرمایا سلیمان آج فجر کی نماز میں کیوں نہیں تھے؟ تو والدان کہا وہ رات کو نفلیں پڑھتے رہے, صبح ہوتے ہی آنکھ لگ گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات بھر نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. آج ہمیں یہ فکر ہے کہ محلے میں کون آیا کون نہیں آیا. بچارے ہمارے بڑے تو پوچھتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. جو ہم کو پوچھتے ہیں کتنے پرسنٹیج نمازی ذرا دیکھو تو صحیح. مارے شو یہ نہیں ہے, مارے شو محلے میں ایک لڑکا اگر آوارہ ہو گیا نا, ایک پورے محلے کی جتنی جوان لڑکیاں ہیں سب خطرے میں آ جائے گی. مارے شو نہیں, ذمہ داری ہے. ایک ایک کے پاس جانا, ایک ایک کی خوشامد کرنا, ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا, ان کے پیر پکڑ لینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے, ذمہ داری ہے, ذمہ داری. سب نیت کرو اس کو ذرا مقصد بنا کر کریں گے. ہاں ایک دن ہوا, 2 دن نہیں ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن نہیں ہوا, چھوٹے چھوٹے لچر اجر, کمر میں درد ہے, سر میں درد ہے, کوئی نہیں ملتا نہ کوئی. بھائی اپنے بس میں کرے. ہمیں روزانہ گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے دینے ہیں. یہ کب آسان ہوں گے؟ حضرت مولانا سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جو ہر دین کی محنت کرنے والے کو اپنے دل پر لکھ لینے جیسا ہے کہ دعوت کی مبارک محنت ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جو اس محنت سے اپنی اصلاح مقصود رکھتا ہو, اور دعوت کی مبارک محنت ہر اس شخص کے لیے مشکل بلکہ ناممکن ہے جو اس محنت سے دوسروں کی اصلاح مقصود رکھتا ہو. جو اپنی اصلاح کی نیت سے کرے گا تو کوئی کرے نہ کرے, کوئی جڑے نہ جڑے, کوئی ساتھ دے نہ دے, یہ کرے گا. شاید آج کے گش میں میری اصلاح ہو, شاید آج کی گھر گھر کی ملاقات میں میری اصلاح ہو, شاید آج کی تعلیم میں میری اصلاح ہو, اس مرتبہ کے 3 دن میں میری اصلاح ہو, تو کہ اسی کو میں نے چک جاؤں. ہر عمل کو یہ سمجھے گا کہ کرے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ محنت عجیب اللہ نے ہم کو دی ہے, اور اس کا اجر و ثواب کوئی بول کے نہیں سمجھایا جا سکتا. یہ دین کی محنت کا اجر و ثواب بول کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے اور لالچ دلانے کے لیے ہے تاکہ ہمارے اندر میں طلب پیدا ہو. یہ 7 لاکھ سن کر میرے اور آپ کے کان مانوس ہو گئے, مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے یہ سنا بڑوں سے شروع زمانے میں جب لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا ایک ہر عمل پر 7 لاکھ ملے گا اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کی محنت میں, تو لوگوں کو یہ 7 لاکھ سمجھ میں نہیں آتے تھے. کہاں سے آ گئے؟ مکہ مکرمہ میں 1 لاکھ, مدینہ منورہ میں 50,000 اور اللہ کے راستے میں 7 لاکھ. تو لوگ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ولی, لوگ ان کے پاس گئے اور جا کر پوچھا حضرت یہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو عمل کیا جائے گا وہ 7 لاکھ گنا بڑھا دیا جائے گا, کہ صحیح ہے؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے, یوں کہا بیچارے یہ تبلیغ والے ڈر کے مارے کم بتا رہے ہیں. ان کا یہ کہا اور واقعی میں کم ہے یہ, یعنی یہ عجیب محنت ہے, یہ ایک عجیب کام ہے, ایک ہمدردی ہے. اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کے اجر و ثواب بول کے سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. ہر چیز بول کے نہیں سمجھائی جا سکتی. آم میٹھا, کیلا میٹھا, کھجور میٹھا, تینوں میٹھے. اب کوئی کہ تینوں کا فرق بیان کرو, تو کوئی کر سکتا ہے؟
ذرا हुआ करो नहीं यार, तुम भूल जाते हो, अपने बयान करते दिन आता भी नहीं है, अपने बातें कर रहे हैं, जरा हुआ करो। कोई समझा सकता है? वो तो एक आम, एक केला, एक खजूर उसको देना पड़े, वो खुद खाएगा और वो खुद इसका फर्क महसूस करेगा। ऐसे ये टूटी फूटी लोली लंगड़ी मेहनत जो भी हम कर रहे हैं, इस पर अल्लाह क्या देगा ये बोल के नहीं समझाया जा सकता। ये तो मौत के बाद पता चलेगा। इसके नामे अमल में हाफिज, आलिम, कारी, मौलवी, मुफ्ती, वो कहेगा मैंने तो, मैं खुद आलिम नहीं था, यहाँ कहां से आलिम? बोले तू नहीं था, तेरी मेहनत से इतने आलिम बने, तेरी मेहनत से इतने हाफिज बने, तेरी मेहनत से इतने हाजी बने, तेरी मेहनत से इतने लोग ज़कात निकालने वाले बने। हमारे ये जो सनाबिर आते हैं ना, उनकी जो ऑनर है हजरत खालिद बनियान, आप लोग जानते होंगे, शेख महमूद के भाई थे, अभी भी है। वो सुना रहे थे हम लोग 1965 में पहली मर्तबा वेस्ट इंडीज गए थे, पहली जमात थी शायद, अभी वो मौजूद है खालिद बनियान। अब पहली जमात, कोई तारुफ नहीं, कोई इस्तिकबाल नहीं, कोई रहबर नहीं, तो बोले सलाम हमारा रहबर था, अस्सलाम वालेकुम, जो जवाब दे उसको दावत देने की। तो हम लोग इस तरीके से सफर कर रहे थे, चल रहे थे। एक लड़का साइकिल पे जा रहा था, हमने सलाम किया, उसने जवाब दिया, हमने नाम पूछा, बोले मेरा नाम शब्बीर है। तो हमने उसको दावत दी, हम लोग हिंदुस्तान से आए हैं, हमारा आने का ये मकसद है, हम यहाँ किसी को जानते नहीं, आप हमारी रहबरी कराओ, मुलाकात कराओ। तो शब्बीर ने कहा अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, आने के बाद साथ दूंगा। ठीक है, तो वो स्कूल से आए और आने के बाद साथ दिया, मुलाकात में लेकर चले फिरे। तो दावत तो अजीब है, तो ये तो रहबरी करवा दे, लेकिन बातें सब मिल रही थी। तो अच्छा खासा जहन बन गया शब्बीर का, और अच्छी खासी फिक्र आ गई शब्बीर के अंदर, और अच्छा मेल मिलाप हो गया जमात से। स्कूल के अलावा का सारा वक्त जमात के साथ लगता था। एक दिन ये शब्बीर ये खालिद बनियान से कहने लगे कि यार आप तो अपना वक्त पूरा करके चले जाओगे, और या तो माहौल नहीं है, मेरा क्या होगा? बोले आप क्या चाहते हो? बोले आप अब्बा से बात करो, और अब्बा अगर इजाजत दें तो मैं आप लोगों से इंडिया आऊं, दीन सीखूं। तो अब्बा से बात की, तो अब्बा ने भी देखा माशाल्लाह बेटा में बहुत बदलाव आ गया, जेब में मिसवाक आ गया, तस्बीह आ गई, सर पे टोपी आ गई, घर में आता है सलाम करता है, घर से जाता है सलाम करता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। तो अब्बा ने भी अच्छा खासा बदलाव देखा था, तो अब्बा ने इजाजत दे दी। तो वो नकद शब्बीर को लेकर यहाँ आए हिंदुस्तान। हजरत मोहम्मद उमर साहब हजरत जी मौजूद थे, और मशवरा हुआ भाई शब्बीर का क्या किया जाए। तो मशवरे में क्या हुआ, बेंगलोर में एक मदरसा है सबीलुल इरशाद, इस मदरसे में ये शब्बीर का दाखिला दिया हुआ। फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू की। पहले वो शब्बीर थे, फिर हाफिज शब्बीर बने, फिर मौलवी शब्बीर बने, फिर मुफ्ती शब्बीर बने। फिर उन्होंने साल लगाया और वेस्ट इंडीज जाकर सबीलुल इरशाद नाम का इदारा कायम किया, और आज भी वहां वो दारुल उलूम है। वो जो बिगैर रहबर का गश्त था ना, उसमें पूरा एक दारुल उलूम था। ऐसी मेहनत है। अब जाहिर में हमको कुछ नजर नहीं आता, ऐसी जबरदस्त मेहनत के साथ अल्लाह ने मुझे और आपको निस्बत दी है। हमारे मौलाना मोहम्मद उमर साहब रज़ा फरमाते थे, दाई की हयात भी इस्लाम की हयात है, और दाई की मौत भी इस्लाम की हयात है। दाई की मौत पर उसका नाम अमल बंद नहीं होता, उसका नाम अमल बंद नहीं होता, कुछ चलता रहेगा। जितने पर मेहनत की है हमारे मरहूम हाजी अब्दुल रहमान गाजी, अब इन्होंने ये जो 55 4 महीने लगाए, अब ये 55 4 महीने में एक जमात में 10-10 साथी लगाओ हिसाब, तो कितनी जमातें हुई, अब वो कितने बंद कर गए। ये तो सिर्फ हुई है। फिर उन्होंने जिन जिन इलाकों में जाकर मेहनत की, और वो इलाकों में जाकर जितनी नकद जमातें बनाई, फिर वो जमातें न निकल कर जितनी मेहनत की। ये तो अजीब काम है। इसका इखलास ये है कि हमको खुद को पता नहीं हम किसकी मेहनत से लगे, और हमको खुद को ये नहीं पता हमारी मेहनत से कितने लगे। ये अजीब काम है। हमें खुद को पता नहीं हम किसकी मेहनत से लगे, और हमको भी ये नहीं पता हमारी मेहनत से कितने लगे। ये तो मौत के बाद पता चलेगा। नियत करो मौत तक करना है,
चिल्ला किया, अब 3 बटन खुले रखकर फिर वो पूरे गोदाम में अपना नाम लेने वाला नहीं, चिल्ला लग गया, इसलिए चिल्ला नहीं लगाना। आज ये हो रहा है। आजकल जो मोहम्मद इब्राहिम साहब का सबसे रोना है वो यही है कि वक्त लगाओ बस छुट्टी। ऐसा नहीं है, वक्त लगाने के बाद कुछ हासिल होना चाहिए, वरना मौलाना कहते ये तो भागदौड़ है। अगर वक्त लगाकर कुछ नहीं मिल रहा है, जो मकसद वो पूरा नहीं हो रहा है, तो भागदौड़, आना जाना। खुद एक मेहनत को अल्लाह ने दी है, बाहर की भी नकल और हरकत जरूरी है और मुकामी नकल और हरकत भी जरूरी है। हाँ, जब हम दूसरों की कब्र आखिरत की फिक्र करेंगे तो अपने घर वालों की फिक्र नहीं करेंगे। तो बोलो नहीं यार, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ जाके लोगों की कब्र आखिरत बने इसकी फिक्र कर रहे हैं कि मुलाकात के लिए दूर दूर जा रहे हैं। तो अपने मोहल्ले में नहीं करने की फिक्र, अपने घर में नहीं करने की फिक्र, ये कौन सी अकलमंदी है? हमारा तो हर घर, हर फर्द और मोहल्ले में कोई घर पे, और वाकई में जब आप हम मेहनत करें इसके असरात देखेंगे, मोहल्लों में मोहब्बतें बढ़ेगी, अमन आएगा, चैन आएगा, सुकून आएगा, भाईचारा आएगा, हमदर्दी आएगी। तो नियत इरादा करें हम सब, मौत तक इसको करना है, इसमें छुट्टी है ही नहीं। और असल मसला तो मेरे दोस्तों हम सब की आखिरत का है। दुनिया तो चंद रोजा जिंदगी है, आज मट्टी पर है, कल मट्टी हम पर हो जाएगी, मनोमन मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। ये रुपया, पैसा, धन दौलत, प्लॉट, बंगले, गाड़ियां, सब मौत के झटके में छुट जाएगी। और हम सबको धोखा ये लगा मैं मालदार हूँ, हालांकि हम मालदार नहीं, हम चौकीदार हैं। आज वो जमीन जो हम कह रहे हैं मेरी है मेरी है, 50 साल पहले क्यों और था जो कहता था मेरी है मेरी है, 100 साल पहले क्यों और था जो कहता था मेरी है मेरी है, 150 साल पहले क्यों और था, सब मेरी है कहते थे, जमीन वही की वही है और वो कब्रों में चले गए। आज हम चौकीदारी कर रहे हैं, फिर हमारी औलाद, फिर औलाद दर औलाद, वो तो वही रहेगी। साथ क्या आएगा? ये आज जो फजर पड़ी है साथ आएगा, आज जो अल्लाह के लिए रात को सर्दी बर्दाश्त की वो साथ आएगी, यहाँ से जो माशाअल्लाह खुश नसीब लोग अल्लाह के राह, ये अक्लमंदी है, ये साथ में आएगा। बाकी फिर रुपया, पैसा, धन दौलत तो छूट जाएगा, क्या रहेगा? इसलिए हदीस का मफहूम है, समझदार और अक्लमंद वो है, समझदार और अक्लमंद वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करे। अब हमारी मौत कब आएगी हमें से किसी को पता है? अभी अभी 15वीं साबान की रात भी है, हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम को लिस्ट दे दिया है इस साल कितनों की रूह कब्ज करने की। हमें से एक को भी पता नहीं है हमारा नाम इस साल के जिंदों में है या हमारा नाम इस साल के मुर्दों में। ये नादान इंसान बेचारा बड़ी बड़ी स्कीम और तदबीर और प्लान बना रहा है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, और उसको पता भी नहीं उसका नाम मलिकुल मौत की फहरिस्त में है। हमें से किसी एक को पता नहीं है कि जिस कफन में हमको लपेटना है शायद वो कफन बाजार में आ चुका हो। तो हम तो अपनी मौत से भी गाफिल है, अपनी कब्र से भी गाफिल है, अपनी आखिरत से गाफिल है। वरना एक दौर था जब दीन की मेहनत थी तो हर एक के सामने आखिरत थी, क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा। शोहर जब घर से कमाने के लिए बाहर जाता था ना, तो घर की खातून पर्दे के साथ घर के दरवाजे तक जाती थी और अपने शोहर से हाथ जोड़कर कहती थी, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, हमें हराम लुक़मे लाकर मत खिलाना, जहन्नम में जलने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, हम चटनी रोटी पर गुजारा कर लेंगे, हमें हलाल रोटी खिलाना। रोजाना याद दिलाती थी। एक दौर गुजरा है जब आखिरत के घरों में तस्करे और मुजाकरे थे, तो ये खातून रोज याद दिलाती, हमारी मोहब्बत में कहीं हराम कमाई मत लाना। एक बच्चा आखिरत को ऐसा बयान कर रहा है कि वो बच्चा बेहोश हो गया, उस बच्चे को तसल्ली दी गई कि बेटा तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे नाम अमाल में कोई गुनाह भी नहीं लिखा जाएगा, अभी से तुम्हें आखिरत का इतना फिक्र है। तो बच्चा यूं कह रहा है, हट जाओ बहलोल, मैंने अपनी अम्मा को हमेशा देखा है जब वो घर में चूल्हा जलाती है तो चूल्हे में पहले छोटी छोटी चपटियां रखती है, उसके बाद बड़ी बड़ी लकड़ियां रखती है। मुझे ये फिक्र है अल्लाह पाक जब जहन्नम जलाएंगे तो छोटी छोटी चपटियों की जगह पर मैं न रख दिया जाऊंगा। हालांकि ये बच्चा इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की औलाद में से है। आज हम अपनी मौत, कब्र, आखिरत उसको भूले हुए हैं। वरना
ہماری تشکیل کرنی پڑے کہ آپ کا سال ہو گیا، آپ وقت لگائیے. ہماری تشکیل کرنی پڑے کہ آپ کے گھر میں تعلیم ہو رہی نہیں ہو رہی. یہ کام سمجھنے کے بعد بھی ہم کو 3 دن یاد دلانے پڑے گا آپ کا مہینہ ہو گیا. تو کیا ابھی ہم کام کو سمجھیں؟ اگر آخرت سامنے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قربانی دینا، کوئی بھاری ہے ہی نہیں قربانی. ہم سے تو آسان قربانی مانگی گئی ہے. روزانہ 2.5 گھنٹے مار دینا کوئی مشکل ہے؟ بولو. لگانا نہ لگانا بعد میں طے کرنا، پہلے انصاف کی بات پر تو آ جاؤ. بولو روزانہ گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگانا مشکل ہے، مہینے میں 3 دن لگانا مشکل ہے، سال کا چلا بغیر تشکیل لگانے کو مشکل ہے. لیکن مجھے بتاؤ کتنی تشکیل کرنی پڑتی؟ ابھی نہیں، کل بتاتا ہوں. ابھی مشورہ باقی ہے، ابھی پوچھنا پڑے گا. پھر یہ سب ہونے کا کہاں کا رخ ہے، کون امیر ہے، کتنے ساتھی ہے، تو لسٹ بنا کر دے دے کتنی شرطیں ہیں تیری، سب صحیح کر دے گی. یعنی اپنی قبر آخرت بنانے جانا ہے اور اس میں سب نخرے ہونا یہ چاہیے. لو بھائی میرا ہم تشکیل والوں کو ڈھونڈے کہ میرا وقت ہو گیا، میری ترتیب بناؤ. اپنے خود کی جماعت بناوے کہ مجھے اس مہینے میں جانا ہے، میں ایڈوانس چلوں، محلے میں سے کس کو لے جاؤں تاکہ میری آخرت کی کمائی ہو. نئے لوگوں کو میں تیار کروں اور 1 مہینے کے بعد جانا ہے، لیکن آج سے میں محنت شروع کر دوں اور اس کو ٹارگیٹ بناؤ، اس کو ٹارگیٹ بناؤ. تجھے آنا ہے میرے ساتھ سندھی، تجھے آنا ہے میرے ساتھ سندھی. 20-25 نام ہوں گے تو جب وصول کریں گے تو 30-35% رزلٹ آئے گا. 8-10 نام ہے تو آخر میں 3-4. 20 نام ہوں گے تو انشاءاللہ 7-8 اور 30 نام ہوں گے تو انشاءاللہ 10-12 کی جماعت بنے گی. اس سے کہتے ہیں 27 دن محنت کر کے اپنی خود کی جماعت خود بناوے تو یہ سب کمائی ہو جائے گی آخرت. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میں کرنٹ تو نہیں ہے، ہماری کمائی ہو جائے گی آخرت. آپ سچ بتاؤ، ایک نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں اور ایک نماز ہم تعلیم کے حلقوں میں سنتے ہیں. ایک ایمان میرا اور آپ کے پاس ہے اور ایک ایمان ہم تعلیم کے حلقوں میں سنتے ہیں. ایک اللہ کا ڈر اور خوف میرے اور آپ کے پاس ہے اور ایک اللہ کا ڈر اور خوف ہم تعلیم کے حلقوں میں سنتے ہیں. کیا ہوگا ہمارا آخرت؟ وہ کرائے کا مکان ہے اور ذرا سی مٹی مکھی کے سر کے برابر، وہ خوش کرنے کے لیے پھر فوراً خیال ہے مکان تو کرایہ کا ہے. پھر سوچے ذرا سی مٹی میں کیا، تو وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کل کو پتا چلے گا یہ ذرا سی مٹی کیا ہے. آپ تو پورا مکان ہڑپ کر جاتے ہو. کیا ہوگا ہمارا؟ موت کو بھولے ہوئے ہیں، قبر کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہماری تشکیلیں کرنی پڑتی، اس کے لیے ہم کو سمجھانا پڑتا ہے کہ تیار ہو جاؤ میں تیار ہو جاؤ. ورنہ اگر کام سمجھ میں آ جائے نا تو ہم تشکیل والوں کو ڈھونڈے گیا ہماری اپنی ترتیب بناؤ یا ہم خود تشکیل کر کے اپنی جماعت بنائیں. صاحب لو ہمارے یہ 12 ساتھی تیار ہیں اور اس میں اتنے نئے ہیں، اتنے چلے والے ہیں، آپ روک دے تو اتنا خرچہ ہے. یہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی تو ہم سب کی گاڑی دھکا گاڑی ہے، دھکا دیتے ہیں تو چلتے ہیں. کبھی اجتماع کا دھکا، کبھی جوڑ کا دھکا اور کبھی ملاقات کرنے آئیں گے اور صبح اور کتنے نخرے اور پھر آوے تو پہلے تو کپار پر کر چلے پانے کی. بولو کیا ہے بھائی، کیا ہے یار تیرے خیر خواہ بن کر آئے ہیں یار، تو کائے کو کپار پر کر چلیا پڑتا ہے. تو خوش نصیب ہے یہ آنے والوں کا آدھی چائے کا بھی کمیشن نہیں ہے. اب کس کے پاس ٹائم ہے؟ سگی ماں کے پاس کوئی 10 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایسے بزی دور میں بیچارے اللہ کے بندے ہماری قبر بنے، ہماری آخرت بنے، ہمارے گھر میں دین آوے، اس کے لیے آئے ہیں اور اپنے کپر پر کر چلے پائے. بولو شو تو دیکھو. ارے خوش ہونا چاہیے. میرے گھر پر اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر خوش ہو جانا چاہیے. ہم نے ایسے بھی اللہ کے بندے دیکھے ہیں. مرتبہ ہمارے اقبال ہورا اور احمد آباد سے ایوب بھائی دونوں آئے، بہت پرانی بات ہے. بولے یہاں بہو بھائی 60 سالوں کو ملنے آئے ہیں. میں کہا چلو لے کر گئے کہ ان کے بھی ماشاءاللہ ہمارے ضلع میں سب سے زیادہ 4 مہینے ان کے لگے ہیں. تو گئے ہم تو بہو بھائی نے کہا آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تشکیل میں آئے الحمدللہ. اندرون کی ایک بیرون کی، بولے بیرون کی. تو اندر گئے اور پاسپورٹ لا کر دیے. پاسپورٹ کب جانے کا ہے؟ اور اس زمانے میں قواعد وغیرہ نہیں تھا، روح آ گیا تھا.
बोले वेस्ट इंडीज जाना है, मैं तैयार हूँ, ये पासपोर्ट, चलो अब आप खाना खा लीजिए। तो इकबाल भाई अयूब में मुझे कि ये करना क्या कबूल गया था, आजादी जिंदगी पहली बार तो देखा। और वाकई में वो गए वहां। अगर काम समझ में आ जाए तो ऐसे लोग हो जाते, अभी समझ में नहीं आए थे पहले कहाँ का रुख है, कौन साथी है, कहाँ जाएंगे, बहुत वहां सर्दी है, वहां बहुत गर्मी है, वहां बहुत मच्छर है, चूना है, चूनी है, पता नहीं। खैर, तो मेरे दोस्तों अभी तक हमने इस काम को काम नहीं बनाया। नियत करो काम को काम बनाएंगे। जैसे दुकान वाले ने दुकान को काम बनाया, तो कोई तश्कील वसूली की जमात बनती मुद्रा में, मतलब बोलो खरे यार। कोई ऑटो रिक्शा वालों की वसूली की जमात, ओ ऑटो वालों जाओ रेलवे स्टेशन, जाओ बस स्टैंड, सब बेचारे मुसाफिर परेशान होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, कोई तश्कील वसूली की जमात। एक यतीम नबी की दीन की मेहनत यतीम है, उसके लिए तश्कील वसूली की जमात, और उसमें कितनी खुशामद है। तो इस काम को अभी हमने काम नहीं बनाया, इसलिए सारे मसाइल हैं। जब काम को हम काम बना देंगे फिर कोई मसला नहीं, मेरी आखिरत बनेगी। मिलेगा क्या आखिरत में, ये जब इसका इंतजार होगा तो कोई मसला नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम सब नियत करें कि हम इंशाल्लाह इस दीन की मेहनत को अपना मकसद बनाएंगे, और हमारे मसलों का, अच्छा ये काम बनाए काम नहीं है, काम के पीछे मकसद दीन है। हमारे दुनिया आखिरत के मसाइल का हल जो है वो दीन है। दीन आएगा मसले हल होंगे। ये सब हमारा ख्याली पुलाव है। अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी सवारी, तो राहत, चैन, सुकून, कामयाबी, इज्जत, ये सब ख्याली पुलाव है, वहां अल्लाह ने रखा ही नहीं है। ये सबसे बड़ा धोखा है कि नहीं, बोलो ना भाई। ये फिएट गाड़ी है ना, फिएट गाड़ी, आज से 25-30 साल पहले अगर किसी के पास फिएट गाड़ी हो तो अपने बॉर्डर यूरोप था, मेरे पास फिएट है। आज अगर गुजरा की कोई बड़ी गाड़ी पर फिएट लेके निकले तो सब सच बताओ क्या कहेंगे, पार्टी टूट गई, क्या हुआ, फिएट में फिर रहा है। हालांकि यही गाड़ी 25-30 साल पहले इज्जत का मयार थी, आज वही गाड़ी जिल्लत का मयार। चीजों का ये हाल है, जो चीज कभी इज्जत का मयार होती है, कभी वही चीज जिल्लत का मयार हो जाती है। तो अल्लाह ने वहां पर इज्जत, चैन, सुकून, कामयाबी रखी नहीं है। इसको जो नजर आ रहा है वो धोखा है कि अच्छा मकान होगा, अच्छा लिबास होगा, अच्छी सवारी होगी तो राहत मिलेगी, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, इज्जत मिलेगा। वो तो अल्लाह ने अपने मुबारक दीन में रखा है। अब ये मुबारक दीन जिसकी भी जिंदगी में होगा, चाहे गरीब है मुकद्दर से, तो गुर्बत में अल्लाह ताला राहत देंगे, चैन देंगे, सुकून देंगे। किराए का मकान है तो किराए के मकान में अल्लाह राहत, चैन, सुकून, कामयाबी देंगे। बीवी फरमा बरदार हो जावे, ओहो ये तो ऐसी नेमत है जिसके पास वो जानता है, वो बिगैर दूध घी खाए ताजा और मोटा होता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर से किराए का मकान है लेकिन बीवी कितनी अच्छी दी है। और बीवी अच्छी ना हो तो 700 रुपए किलो वाला बकरे का गोश्त हो और कह के लो इची लो, तो अच्छा लगेगा? ये खड़े खड़े आमलेट फिर गाड़ी पर खड़े खड़े आमलेट खाएगा, ये 700 रुपए किलो वाला गोश्त छोड़ देगा। खाना लगा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारे बड़े वाले ने ऐसा, छोटे वाले ने ऐसा, और तुमको तो कुछ पड़ी नहीं है, ये वो, तो क्या ये खाएगा बेचारा? चैन से खाएगा भी नहीं, चैन से सोएगा भी नहीं। घर में अच्छा मसला क्या है कि मसला घर में दीन नहीं है, कि बीवी को दीनदार नहीं बनाया। मतलब यही बीवी अगर दीनदार होती तो सबसे पहला फायदा हमको है। बीवी दीनदार बनेगी तो दीन तो बीवी से ये कह रहा है, जिसका खुलासा है तेरे शोहर को दिखाने के लिए तेरा बनना सवरना, और वो बनने सवरने में जो वक्त जाएगा वो सब इबादत है। तो अगर ये दीनदार होगी तो बनेगी, सवरेगी, ताकि मेरा शोहर मुझे देख के खुश हो जाए। आज मामला उल्टा हो गया, घर में मैले कुचेली रहेगी और आप कहोगे बाजार में जाना है तो कहेगी 10 मिनट दो। बोले क्यों? बोले मैं तैयार हो जाऊं। तो किसको दिखाने के लिए? और ये क्यों हुआ? घर में दीन नहीं लाए, फ्रिज लाए, घरघंटी लाए, सोफा सेट लाए, सब दुनिया भर का सामान आ गया। साहब पूछे मस्तूरत की जमा थे वो घर हाकुड़ू से जगत नथी ने सामान જ इतना है। घर में दीन लाए, दीन नहीं लाए तो परेशान। अब बीवी बीवी नाफरमान हुआ, ये बहुत बड़ा अजाब है। यूं ही नहीं फरमाया मेरे ऐसे सच्चे नबी ने जिन्होंने मजाक में भी झूठी बात नहीं कही कि जिस शख्स को 4 चीजें मिल गई उसको दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल,
اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والا بدن اور نیک بیوی. قربان جائے ہمارے نبی پر. ایک بات یہ نہیں کہی جہاں ہم سوچ رہے ہیں اچھا مکان, اچھا لباس, اچھی سواری, دنیا آخرت کی بھلائی جہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ایک بات اللہ کے نہیں فرمائی. یہ فرمایا نیک بیوی, ذکر کرنے والی زبان. واقعی میں یہ سب آ جائے تو راحت ہی راحت ہے, سکون ہی سکون ہے. صرف اللہ جو ہے نا شکر کرنے والا دل دے, شکر کرنے والا دل, تو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ. وہ کتاب میں پڑھا تھا, ایک بزرگ نے مچھلی پکڑی, پکائی, کھائی اور آرام کر رہے تھے. وہاں سے میرے جیسے ایک دنیا پرست آیا, انہوں نے کہا حضرت کیا سو رہے ہو, مچھلی پکڑو. تو انہوں نے پوچھا پھر اس کو بیچو. اچھا پھر بولے جال لاؤ, پھر اور مچھلی پکڑو, پھر اس کو بیچو, پھر کشتی لاؤ, پھر اور مچھلی پکڑو, پھر اس کو ایکسپورٹ کرو, پھر پیسے کماؤ, پھر آرام کرو. تو کہ ابھی کیا کر رہا ہوں؟ اتنا سب کر کے جب تم یہ میں بول رہا ہوں کوئی ہنسانے کے لیے نہیں, ایسا دل بھی تو چاہیے. اس لیے ہمارے نبی نے کہا شکر کرنے والا دل. یہ اگر مل جائے تو کتنا سکون. وہ جو غلام نے تینوں روٹیاں کھلا دی, اسے کتنا اچھا جواب دیا, کل کھائی تھی, کل کھاؤں گا, آج نہیں کھائی, کہاں مر جاؤں گا. تینوں روٹیاں کتے کو کھلا کر ہی جواب دینا ہے. تو یہ محنت سے چاہا جا رہا ہے میرے دوستوں. دین ہماری خود کی زندگی میں آوے, گھروں میں آوے, محلوں میں آوے. اگر اس کے لیے ہر سال 4 مہینے مانگے جاتے ہو تو لگانا نہ لگانا بعد میں طے کرنا. پہلے انصاف کی بات کرو, زیادہ ہے سب بولت کرے یار, ڈرتے کیوں؟ ہم نے کنڈیشن لگائیں گے نہیں لگائیں گے بعد میں طے کریں گے. پہلے انصاف کی بات پر تو آ جاؤ کہ 4 مہینے اگر ہر سال مانگے جاتے ہو تو زیادہ ہے. 2-4 لوگ بول رہے ہیں, وہ بھی جماعت والے ہوں گے, پاور میں ابھی سے بول رہے ہو. نہیں, چلو نیت کرو ہر سال 4 مہینے لگائیں گے خود کی طلب کے ساتھ. آج ایک وجہ نہ بننے کی یہ بھی ہے کہ دھکا مارا ہے, مجھے تو نہیں جانا تھا کہ تشکیل والے پیچھے پڑ گئے تھے, اب نہیں جائیں گے کوئی مصیبت آئے گی, میں تو اس کے لیے نکلا. تو یہ سب دھکا گاڑی کی وجہ سے بھی جو اس کا نفع حاصل ہونا چاہیے وہ نفع نہیں حاصل ہو رہا ہے. خود کی طلب کے ساتھ لگا رہے, دغس کے ساتھ لگا رہے, ہاں, اور بہت خوشی لگا رہے کہ اس پر مجھے آخرت میں کیا ملے گا, اس کے اقتدار کے ساتھ لگا رہے. تو اس کی کیفیت الگ ہے. اور نہ کوئی منت مانتا ہے کہ کام ہو جائے گا 4 مہینے لگا دوں گا. کوئی منت کے 4 مہینے, کوئی مندی کے 4 مہینے, کچھ کام تو ہے نہیں, بیٹھے رہنے کا ہے تو چلو لگا دو 4 مہینے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے, ہم تو مشورے کے تابع ہو کے چلیں. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے. دیکھو 2026 کا شروع سال, ابھی جو ہے نا ہر ساتھی مسجد میں ہلکے وائز بیٹھ جاوے, اور بیٹھ کر ایک ساتھی بھی ایسا نہیں بچنا دے جو اپنی ترتیب نہ بنا لے کہ میری اس سال کی 26 میں وقت لگانے کی یہ ترتیب ہے. جن کے 2-3 سال ہو گئے وہ تو دوبارہ 4 مہینے لگا. بہتر تو یہی ہے کہ ہر سال 4 مہینہ. اتنی ہمت نہیں ہوتی 1 سال 4 مہینہ, 1 سال چلنا. اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی 2 سال چلنا, تیسرے سال 4 مہینہ. یہ تو آخری درجے کی بات ہے. تو ہر ساتھی دیکھو, ہمارا اس میں کمیشن نہیں ہے, ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے نفع کی بات ہے. آپ سب ہلکی وائز بیٹھ کر اپنا کام سمجھ کر, ایک اپنا کام ہے, فارغ ہونے کے لیے وقت دیا جائے گا. ہر ایک ساتھی جان وائز بیٹھ کر ہر ایک اپنی ترتیب ہے. 2026 میں میری کیا ترتیب رہے گی, جو اسٹوڈنٹ ہے وہ طے کرے کہ انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا. جن کے 4 مہینے چاہے اندرون کا مشورہ ہے اندرون لگائیں گے, بیرون کا مشورہ بیرون میں لگائیں گے, لیکن 26 میں مجھے 4 مہینے لگانے. ترتیب بنا لیں.